السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اِلٰہٌ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوش نما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اگر ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں تو ایک سادہ سی نظر میں ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کائنات ناقابل قیاس حد تک بہت ہی بڑی ہے، بہت عظیم، کہ جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اور پھر اس میں مختلف طرح کی تخلیقات، کچھ آسمانوں میں، کچھ زمین پر، کچھ زمین کے اندر، کچھ پانی میں۔ یہ سب کچھ کوئی دیوتا یا دیوی نہیں کر سکتی، یا محض کچھ طبعی قوانین کے بلبوتے پر یہ سب کچھ نہیں چل سکتا۔ اس کے پیچھے ہمارا عظیم رب ہے جس کو لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر کے پوچھتے ہیں اور ان کو گنگ کر دیتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں، اور بار بار پوچھتے ہیں کہ اس کائنات پر غور و فکر کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ یعنی کسی انسان یا بت کے یا کسی فرشتے کے بس کی بات ہی نہیں کہ اپنے سے کروڑوں گنا بڑی کوئی چیز بنا سکے۔ یعنی جس پہاڑ سے ایک بت تراشا گیا یا جس درخت سے ایک بت بنایا گیا، اس کا سائز آپ دیکھیے، اور دنیا میں پائے جانے والے پہاڑی سلسلوں اور درختوں کی تعداد اور جنگلوں کی تعداد اور ان کا پورا نظام آپ دیکھیے، تو ایک سادہ سی بات ہے اور ایک بچے کی سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ایک درخت سے بنا ہو یا ایک پتھر سے بنا ہو وہ ان سب چیزوں کا بنانے والا بھی ہو۔ وہ تو اس سے باہر کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور وہ یقیناً اللہ رب العزت ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ زمین پر زندگی قائم رکھنے کے لیے بارش برسائی، اور زمین کے اوپر دریا اور سمندر بنائے، اور پھر نباتات اگائیں تاکہ جانور اور انسان زندہ رہ سکے۔ کیونکہ اگر نباتات نہ ہو، اگر زمین صرف ایک بیرن لینڈ ہو تو ہمیں نہ سانس آئے اور نہ ہی ہمارے کھانے کو کچھ ہو، اور زمین پر زندگی مشکل ہو جائے، دوبھر ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوش نما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ انسان جب کوئی درخت لگاتا بھی ہے، چاہے گٹلی کے ذریعے یا کسی نرسری سے کوئی پودا لا کر، تو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے خود کبھی پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہو کہ لگانے کے بعد انسان کا دھیان اس میں ایسے ہی لگا رہتا ہے جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک بچے کے اندر دھیان ماں کا ہوتا ہے کہ یہ پودا کتنا بڑا ہو گیا ہے، کہیں گرمی تو نہیں اس کو لگ رہی، کہیں سردی تو نہیں زیادہ لگ رہی، پتے کیوں پیلے ہو رہے ہیں، یہ بڑھ کیوں نہیں رہا، یہ کب بڑا ہوگا۔ یعنی جس کو واقعی پودوں سے محبت ہو اور وہ اسے جینوئنلی اگانا چاہتا اور باغ لگانا چاہتا ہو، تو اس کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ انسان کے بس میں نہیں۔ اگر if something goes wrong
تو انسان اس کو سیدھا نہیں کر سکتا. ہاں، تجربہ اور مشاہدوں سے انسان نے کئی چیزیں اپنی درست کی بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل تخلیق اور اس تخلیق کے بعد اس تخلیق کو قائم رکھنا اور اس میں زندگی پیدا کر دینا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا کام ہے. ہم تو صرف درخت لگاتے ہیں، پیدا تو اللہ کرتا ہے، بڑا تو ان کو اللہ کرتا ہے، اور انہیں پھل دینے کے قابل اور مزید بڑھنے کے قابل تو اللہ ہی بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، یعنی تیز رفتار چلتی زمین کو جس کی رفتار بھی دو رخی ہے، یعنی دو طرح سے گھوم رہی ہے، اس کے اوپر زندگی قائم کر دی، اسے باعث سکون بنا دیا کہ ہم اس وقت آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کسی قسم کا کوئی ارتعاش اور ہلکی سی بھی آپ کو سرسراہٹ محسوس ہوتی کہ آپ کسی دوڑتے ہوئی چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی حیرت کی بات ہے. اور پھر وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، نہ صرف یہ کہ اس کو جائے سکون بنایا بلکہ ان کے اندر نہریں بہا دی. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، ان کے اندر پہاڑ گاڑ دیے. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور پھر دو سمندروں کے درمیان، دو دریاؤں کے درمیان قدرتی رکاوٹیں بھی ڈال دی جو نظر ہی نہیں آتی، لیکن وہ رکاوٹیں اپنی جگہ پر ہوتی. ان کی بھی حدود ہیں کہ کہاں تک کھاری پانی ہوگا اور کہاں سے میٹھا پانی شروع ہو جائے گا. یہ سب کچھ کرنے والا دراصل اللہ ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے الہ جو یہ سب کرے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، جانتی نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، نہ صرف یہ کہ اس نے انسان کو اور دیگر مخلوقات کو اس زمین پر پیدا کیا، بلکہ ان کی حاجات بھی پوری کرتا ہے، ان کی دعائیں بھی سنتا ہے اور ان کی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے. فرمایا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ مضطر وہ ہوتا ہے جو اتنا مجبور ہو اپنی ذات میں کہ جس کا کوئی سہارا نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، یعنی جس کی کوئی اور تکلیف دور کر ہی نہ سکتا ہو، ایسے شخص کو مضطر کہا جاتا ہے. تو کیا مضطر کی، جس کی اور کوئی نہ سننے والا ہو، کون سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، یعنی اللہ کو پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور پھر وہ تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، ایک کے بعد ایک نسل زمین پر لاتا ہے اور زمین کی آبادی کا سامان کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یہ کام کرتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس کو اس کی مخلوق میں سے کوئی انسان پکارے یا کوئی اور مخلوق پکارے، وہ ان سب کی دعا سنتا ہے. اور مخلوق کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ چیونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں جب بارش نہیں ہوتی، اور وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کے دعائیں کرتی ہیں. تو صرف ہم نہیں پکارتے جب بے قراری ہو جاتی ہے، اور مخلوق بھی اللہ کو ہی پکارتی ہے، اور وہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. لیکن تم کم ہی سوچتے ہو کہ یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی واپس دوبارہ بھی وہی پیدا کرتا ہے. یعنی زندگی کا قائم ہونا کوئی اچانک ہو جانے والی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سے عوامل درکار ہیں. جیسے زندگی کے قائم رہنے کے لیے انسان کو غذا، پانی، ہوا، دھوپ اور بے شمار چیزیں چاہیے، اسی طرح زندگی کے وجود میں آنے کے لیے بھی بہت سی چیزیں چاہیے. وہ ایسے ہی ہیپیزڈلی نہیں آ گئی وجود میں. تو یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یعنی اتنے بندوبست اور اتنے انتظامات اللہ کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. یعنی یا تو دلیل سے بات سمجھاؤ یا پھر ایک اللہ کے آگے سر جھکا دو.
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. ان سے کہیے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی جن کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کا آغاز کیا ہے یا وہ زندگی قائم رکھے ہوئے ہیں، وہ تو خود مردہ ہیں، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ خود کب اٹھیں گے. تو جو خود سو رہا ہو یا فوت ہو چکا ہو، وہ دوسرے جو جاگ رہے ہیں ان کا ذمہ کہاں سے لے سکتا ہے اور ان کو کہاں سے کھلا پلا سکتا ہے اور ان کی زندگی کو کب قائم رکھ سکتا ہے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. بلکہ ان سے تو آخرت کا علم ہی گم ہو گیا ہے، یعنی آخرت کے بارے میں یہ جانتے نہیں، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. یعنی یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ آخرت کے بارے میں جانتے نہیں، اور آخرت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہی عقیدے کی یہ ساری خرابیاں وجود میں آتی ہیں. تو اس لیے جب انسان اپنی انتہا کو نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے یا اس کی کیسے پوچھ گچھ ہوگی، یہ نعمتیں دے جانے کے بعد اس سے کیسے کیسے سوال ہوں گے، تو پھر وہ آخرت کے بارے میں نہ تیاری کرتے ہیں اور شک میں ہیں. اور جب کوئی آخرت کے بارے میں شک میں ہوتا ہے تو پھر اس کے دنیا کے امور بھی درست نہیں ہو سکتے. اور جو آخرت کے بارے میں شک میں رہنے والے ہیں، جو ہی موت آتی ہے تو وہ سارے شک دور ہو جاتے ہیں، اور جب وہ قبر میں پہنچتے ہیں اور فرشتہ حساب کتاب کرتا ہے تو پھر انہیں کوئی شک نہیں رہتا. اور پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس دن تو ہر چیز آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا ایمان درست ہو، عمل درست ہو، اخلاق درست ہو، اس کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات درست ہو، وہ دنیا کے جس حصے میں رہتا ہے وہاں کا نظام درست ہو، تو یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب انسان کا عقیدہ آخرت صحیح ہو، پختہ ہو، کہ وہ دنیا میں کسی کے بھیجنے سے آیا ہے اور یہاں جو کچھ کر رہا ہے اس کا حساب ہوگا اور اس کو جواب دہی کرنی ہوگی. ایسی ہی صورت میں انسان اپنے تمام معاملات کو درست رکھ سکتا ہے، ورنہ اصلاح ممکن نہیں. دنیا بھی فساد سے بھر جائے گی جیسے کہ بھری ہوئی ہے، اور اس کے فساد سے بھرنے کی وجہ ہی دراصل یہ ہے کہ لوگوں کا آخرت کے بارے میں علم گم ہو چکا ہے، یعنی جانتے ہی نہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا، اسی لیے اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ شک کی وجہ سے کہتے ہیں. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں. انسان جب ماننا نہیں چاہتا اور آخرت کے حساب کو دیکھنا نہیں چاہتا تو پھر اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے کہ یہ سب کچھ تو پرانی کہانیاں ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پہ رنج نہ کیجے اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. یعنی آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے، اگر یہ نہیں مانتے اور حماقت کا ثبوت دیتے ہیں اور عذاب پر ہی اصرار کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے لیے مت کڑھیے، یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو، اور دھمکی سے مراد عذاب لانے کی دھمکی یا آخرت کی آنے کی دھمکی. کہو کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اللہ نے جو نعمتیں ان کو دے رکھی ہیں ان پر شکر گزار نہیں ہوتے. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کی خفیہ حرکتیں بھی اور ان کی اعلانیہ حرکتیں، سب کچھ اللہ جانتا ہے. آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی تقدیر لکھ دی. اس نے کیا کیا پیدا کرنا تھا اور پیدا کی ہوئی چیزیں کیا کیا کریں گی، وہ سب اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں.
ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون. یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تبدیلیاں کر لیں اور اس بنا پر جو ان کے اندر کنٹرڈکشن پیدا ہوئی اس کی اصلاح اس کتاب نے آ کر کی. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں. انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں. یعنی مرنے کے بعد انسان سننا چھوڑ دیتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو آواز اسے چاہے سنائے، لیکن انسانوں کے ساتھ، ہم جیسے عام انسانوں کے ساتھ اس کا رشتہ اور تعلق کٹ جاتا ہے. اسی طرح انسان دیکھتا بھی نہیں، یعنی نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، اور کسی بھی قسم کی اس کی زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں رہتے. تو ایسے شخص کو کچھ سمجھانا، مثلاً کوئی بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہو فوت ہو کر، تو آپ اس سے باتیں شروع کر دیں اور آپ اس کو سمجھانا شروع کر دیں، دیکھو ابھی تم تھوڑی دیر میں قبر میں جاؤ گے اور وہاں تمہارا حساب ہوگا، تو تم یہ جواب دینا. یہ سب احمقانہ باتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مردہ کچھ نہیں سنتا. تو اہل مکہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے، حالانکہ اتنی فصیح عربی زبان میں یہ قرآن آیا تھا جو دلوں کو دہلا دینے والا تھا، تو فرمایا کہ ان کا حال بھی مردوں جیسا ہے اور وہ کچھ سنتے نہیں. اسی طرح جو کانوں کے بہرے لوگ ہوتے وہ بھی کچھ نہیں سنتے. یعنی دو لوگوں کو یہاں بتایا گیا، ایک مردہ اور ایک بہرا. تو بہرے بھی کچھ نہیں سنتے، اور خصوصاً اگر منہ پھیر کے جا رہے ہو. بہرا اگر سامنے سے دیکھ رہا ہو تو اس کو اشاروں سے بات سمجھائی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ منہ موڑ کے چلا جائے تو اس کو کچھ نہیں سمجھایا جا سکتا. یعنی یہ ورسٹ کیسز ہیں، یعنی ان کے اندر کسی طرح کی خیر باقی نہیں کہ جو کسی بھی طرح ان کے اندر ہلچل مچائے اور یہ حق کو سن پائیں. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اسی طرح اندھوں کو راستہ بتا کر آپ بھٹکنے سے بچا نہیں سکتے. تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. یعنی سنتے جاتے ہیں اور جھکتے جاتے ہیں، مانتے چلے جاتے ہیں. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا ان پر، تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. جیسے قوم سمود کے مطالبے پر ایک اونٹنی چٹان سے نکل آئی تھی، اور یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جس کا قرآن ذکر کرتا ہے. اسی طرح قیامت کے قریب جب دنیا سے خیر اٹھ جائے گی اور انسانوں میں سے کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا باقی نہیں رہے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فریضے کو ایک جانور کے ذریعے پورا کرائے گا. اور زمین سے اچانک ایک جانور نکلے گا، اور یہ اس کے بعد نکلے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یعنی وہ نشانی پہلے پوری ہو چکی ہوگی. آپ نے فرمایا کہ ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا. ان میں سے جو نشانی بھی پہلے ہو وہ بہرحال دوسرے کے قریب ظاہر ہوگی. اور اس جانور کا انسانوں کے ساتھ بات کرنا تو کچھ مشکل نہیں. انسان کو بولنا کسے سکھایا؟ اگر دیکھا جائے تو بظاہر جانور کی بھی زبان ہوتی ہے، حلق ہوتا ہے، سب کچھ آرگنز اسی طرح ہوتے ہیں، اس کی آواز مختلف ہوتی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو بالکل ہماری طرح بولنا سکھا دے. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی مخلوق بول بھی پڑتی ہے انسانوں کی گواہی میں یا انسانوں کے حق میں جب اللہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ہمیں کسی کام کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی. تو بہرحال اس وقت جانور کو اللہ تعالیٰ نطق بخشے گے اور وہ بول کر انسانوں کو کہے گا کہ وہ اللہ کو مان جائیں اور اللہ کی آیات پر یقین رکھیں. حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دابت الارض، اس کا نام ہے دابت الارض، زمین کا جانور، اس کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کی ناک پر ایک نشان لگائے گا، کچھ سٹیمپ کرے گا یا کوئی بھی چیز لگائے گا، مارک کرے گا. پھر وہ تم ہی میں رہیں گے، یعنی وہ لوگ جن کی ناک میں نشان لگے ہوئے ہوں گے. حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا
کہ یہ تم نے اونٹ کس سے خریدا ہے؟ تو وہ جواب دے گا میں نے یہ نشان زدہ لوگوں میں سے ایک آدمی سے خریدا تھا۔ ابھی اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اچھے لوگوں پر نشان لگائے گا یا برے لوگوں پر نشان لگائے گا، لیکن سمجھانے کے علاوہ اس کا ایک کام یہ بھی ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر انسان کے جسم پر کوئی ایسا داغ یا نشان لگ جائے اور وہ بھی ناک پر لگے تو ایک تو کہیں چھپانے کا نہیں ہوتا، دوسرا کہیں روک نہیں سکتا۔ اللہ عالم وہ کتنا بڑا ہوگا، ڈائناسور جتنا ہوگا، اس کی حیت اور کیفیت کیا ہوگی، اس کے بارے میں ہمیں تفصیلات نہیں ملتی، لیکن ایسی ساری نشانیوں کو دیکھنے کا شوق کرنے کے بجائے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر انسان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا لوگ زمین پر رہیں گے، آبادیاں رہیں گی اور پھر ختم ہو جائیں گی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں کی لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ ہر قوم میں سے، کسی بھی ملک میں سے آپ دیکھ لیے کتنے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے اور کتنے ہیں جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے، اور پھر ان میں سے جب ان کو باہر نکالا جائے گا تو ایک بہت بڑی تعداد ہوگی، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا۔ یعنی تمہارے جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تم نے کوئی ریسرچ کی تھی اور اس سے ثابت ہوا تھا کہ یہ بات ماننے کی نہیں، بلکہ تم نے بغیر غور و فکر کے، بغیر تحقیق کے، محض ضد کی بنا پر حق کو جھٹلا دیا۔ اور اس وقت وہ کیا کریں گے؟ وہ انکار شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ نہ بول سکیں گے۔ یعنی ان کے کہنے کے باوجود کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس کو مانا نہیں جائے گا۔ یعنی دنیا میں انکار کرتے رہے، قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا کہ تم نے انکار کیوں کیا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر علمی احاطہ کیے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ریفرنس کے تم نے کس طرح یہ طریقہ اختیار کیا انکار کرنے کا۔ تو پھر وہ جو بھی جواب دیں گے اس جواب کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کی کوئی بات مانی نہیں جائے گی اور بالآخر وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا، اسی میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے۔ یعنی تحقیق کرنے کے لیے دن اور رات کی نشانی ان کے ہر روز سامنے ہوتی تھی، اسی سے وہ اللہ کو پہچان جاتے، آخرت کو سمجھ جاتے، لیکن انہوں نے کسی نشانی سے بھی سبق نہ لیا۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب کے سب خوف زدہ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن میں وہ فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی طاری کر دی جائے گی۔ یعنی جتنے بھی زندہ لوگ سور کو سنیں گے، اس کی آواز کو، وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، ایک طرح سے ختم ہو جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ امن دینا چاہے گا وہ امن میں رہے گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامعلوم لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا، انہیں ان پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نورانی کر دے گا، ان کے کپڑے نور کے ہوں گے، ویسے تو لباس نہیں ہے کسی کا بھی اس دن، تو ان کے پاس نور کا لباس ہوگا۔ قیامت کے دن سب لوگ خوف زدہ ہوں گے، لیکن وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، یہ وہی اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ہر اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جب انسان کی محبت واقعی دنیاوی کسی بھی مفاد کے بغیر صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کے دل میں کوئی غم اور دکھ نہیں ہوتا۔
باقی محبتیں غم دیتی ہیں، دکھ دیتی ہیں، لیکن اللہ کی خاطر کی ہوئی محبت غم اور دکھ نہیں دیتی، کیونکہ اس میں انسان کو کسی کی ذات سے محبت نہیں ہوتی، اس میں اصل ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر اس انسان سے کچھ اچھی چیز میسر آئے، کوئی خیر آئے، کوئی محبت اس سے ملے، تو وہ خوشی کا، سکون کا باعث ہوتی۔ اور اگر انسان کو اس شخص کی طرف سے کوئی بظاہر محبت کا رویہ یا کسی ہمدردی کا رویہ نہ بھی ملے، تو بھی انسان اس سے بدگمانی نہیں کرتا اور شکوے شکایتیں نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے اس سے اللہ کی خاطر محبت، اور یہ بھی مجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے۔ اور پھر انسان اس کی کسی کمی کوتاہی کی 70 تعویلیں کر لیتا ہے، اور اس طرح وہ ہر طرح کی بدگمانیوں سے بچ کر اس محبت کا لطف دنیا میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی پائے گا۔ لیکن اگر دنیا میں محبت کی وجہ اللہ یا اس کا دین نہ ہو تو پھر انسان غیر ضروری طور پر دنیاوی فائدوں کی توقعات رکھ بیٹھتا ہے، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو انسان ناراض ہو جاتا ہے اور انسان ایک دوسرے کو لان تان کرنے لگتا ہے۔ جس سے قیامت کے دن ایسے لوگ لان تان کریں گے جو دنیا میں دنیاوی مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اللہ ہماری محبتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے اور ہمیں وہ گر سکھا دے، طریقہ سکھا دے، کیونکہ ہم بعض اوقات اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور پھر گر پڑتے ہیں کسی اور چیز کے پیچھے، پھر کچھ اور چاہنے لگتے ہیں دوسروں سے۔ تو وہ جو گرنا ہے نا، وہی ہوا ہے، ہوا گرنے والی چیز ہے، یہ گرانے والی چیز ہے انسان کو، جب نفسانی خواہش اس میں شامل ہو جاتی تو اس سے مسلسل جدوجہد کر کے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ بس ایک ہی کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ اس شخص کا اپنا دین ایمان کیسا ہے اور یہ دین کے لیے کتنی جدوجہد کرنے والا ہے اور کتنا مخلص ہے۔ اخلاص کا تعلق اگرچہ دل سے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انسانوں کے عمل میں بھی وہ ٹپکنے لگتا ہے۔ اور کس طرح؟ جب ایک انسان نہ اپنی بھوک پیاس اور نہ آرام کی پرواہ کرتا ہے اور اللہ کے لیے ہر دم حاضر ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے اخلاصی کی دلیل ہو سکتی ہے۔ ورنہ اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہو سکتی جس کے لیے انسان ایسی ایسی قربانیاں کرے کہ جس میں دن کو بھوک پیاس کاٹے اور راتوں کی نیند قربان ہو، اور دنیا کی ساری زینتیں اور رونقیں چھوڑ کر انسان ایسی مجلسوں میں آ بیٹھے کہ جہاں بار بار آخرت کا تذکرہ آتا ہو اور دنیا کی ساری لذتیں خراب ہوتی نظر آتی ہیں۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا یعنی نیکی کا کام کرے گا، اسے اس سے بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے۔ یعنی نیک لوگوں کے لیے بہترین انعام ہوگا، اور وہ کیا؟ اس دن کے خوف اور ہولناکیاں اور سزائیں اور تکلیفیں، ان سے وہ امن میں ہوں گے۔ کیونکہ دنیا میں بھی جب انہیں اللہ کے راستے میں تکلیفیں آئیں تو وہ ان تکلیفوں کی وجہ سے اللہ کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے، ان کے اندر ایک یقین تھا، اطمینان تھا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اور وہ اس پر جمے رہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا اور کوئی جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ یعنی قرآن مجید صرف خود تلاوت کرنے کی چیز نہیں بلکہ پڑھ کے سنانے کی، اور وہ ایکسرسائز جو میں نے آپ کو دی تھی دوسروں کو سنانے کی، وہ جاری ہے، امید ہے جاری ہوگی انشاءاللہ۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔ ان سے کہیے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ کچھ بھی جو کرتے ہو وہ سب اس کی نظر میں ہے، اس کی نگاہ میں ہے، اس کے حساب میں ہے۔ سورۃ القصص۔ سورۃ القصص مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم۔
تلک آیات الکتاب المبین. طاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ اور فرعون کا حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا. انسانوں کا قتل فساد ہے. اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں، یعنی بنی اسرائیل کو، اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا. حامان فرعون کا وزیر تھا اور اس کا مددگار تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ پلاننگ تھی، اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوا؟ کتنی دور سے کام شروع کیا گیا. ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بس 1-2 دن کی کوئی پلاننگ کرتے ہیں، اور پھر اس 1-2 دن میں کر کے جب نہیں ہوتا پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہ پلاننگ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں جو کچھ فرمایا نا، کہ ہم کیا چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو زمین میں اقتدار بخشیں اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو تباہ کر دیں. اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن کہہ کے اسی وقت سب کچھ کر دیتا، الٹ پلٹ کر دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا. سب کچھ اسباب کے ساتھ اور دور رس پلاننگ کے ساتھ کیا. وہ مدبر بھی ہے نا وہ. اور اس تباہی کا آغاز ہوتا ہے اس بات سے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈالی. اس کا آگے ذکر آتا ہے. ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. یہاں سے فرعون کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے. آغاز کہاں سے ہوا؟ کون اس میں کام آیا؟ ایک عورت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عورت سے کام لیا اور اس کے دل میں ڈالا وہی کی کہ اپنے بچے کو سمندر کی لہروں کی نظر کر دے. اس میں موسیٰ کا امتحان بھی تھا اور سخت امتحان. کوئی بھی ماں اپنے بچے کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی خاص ہمت بندھائی اور ان کا اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، اس لیے انہوں نے جیسا اللہ کا حکم آیا ویسا ہی کیا. سورۃ القصص جو ہے، اس میں 4 خواتین کا قصہ آتا ہے. عورت کا کردار بہت کھل کے سامنے آتا ہے کہ مختلف مواقع پر وہ کیا رول ادا کرتی ہے. تو ہمیں بھی بحیثیت عورت کے اپنے اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، اپنے رول کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی آزمائش اس کے رول کے مطابق ہوتی ہے. جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کی آزمائش بچوں میں ہوتی، جب بیوی بن جاتی ہے تو شوہر کی طرف سے ہوتی، جب بیٹی بن جاتی ہے تو پھر والدین کی طرف سے ہوتی، اور اسی طرح بہن ہو تو بہن بھائیوں کی طرف سے بھی ہوتی. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی آزمائشیں ہوتی ہیں. یہ تو خاندانی زندگی کے اندر کی بات ہے، لیکن کسی خاص رول کے اندر آزمائش کا آنا انسان کے دراصل ورث کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا ریاکشن کیا ہے، وہ کس طرح عمل کرتا ہے. واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی اس بچے کو دریا سے اٹھا لیا اور لے آئی اندر. اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ وہ بے اولاد تھا اور وہ انجام سے بے خبر تھے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ بیٹا ان کے لیے کیا کرے گا. انسان بیٹوں سے کتنی محبت رکھتا ہے اور ہر حال میں بیٹے چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا بیٹا کس وقت کیا کرے گا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا اور وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی، اس طرح کہ دشمن کو اس کا پتہ نہ چلا. اب یہ بہن کا رول آ گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کام کے لیے یا اپنے اس مقام تک پہنچنے کے لیے ماں کے بعد بہن نے سپورٹ کیا.
اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھی۔ اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھے۔ اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے۔ بس تھوڑی دیر کی بات تھی کہ جتنی دیر میں انہوں نے چھوڑا، وہ بچہ محل میں پہنچا، وہ رویا دھویا، اس نے دودھ نہیں پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کسی طرح محل میں داخل ہو گئی اور پھر اپنی امی کا پتہ بتا کر ان کو بطور دایا کے رکھ لیا گیا۔ اب کسی کو کچھ خبر نہیں اس حقیقت کی، صرف اللہ جانتا ہے یا موسیٰ اور ان کی بیٹی جانتی۔ اور یہ راز دل میں رکھنا اور اتنے عرصے تک دل میں رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ عورتوں کے اندر عموماً راز نہیں رہتا، لیکن یہ بھی ایک امتحان تھا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم واپس لائیں گے، چھوڑو اس کو، اور وہ وعدہ سچا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے۔ تو سب اپنے اپنے گمان کا جائزہ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کہ واقعی وہ ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کو بخش دے گا۔ تو ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے، اپنا گمان مثبت رکھیے، پازیٹیو تھنکنگ، تو انشاءاللہ آپ کو مثبت جواب ملے گا۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نہیں اللہ میری تو نہیں سنتا، میرا یہ کام نہیں ہو سکتا، تو پھر اس طرح کے مایوس ہونے والے لوگوں کے پھر مقدر میں مایوسی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ بی ہوپ فل۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے معاملات میں بلکہ آخرت کے معاملات میں بھی اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا انشاءاللہ، ہوپ فل رہیں۔ کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے، مایوس کرے، پھر مایوس کر کے کہے گا کل کو تو ملنا نہیں، آج ہی برے کام کر لو، آج کی دنیا کوئی جنت بنا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں ایسی ہیں جن میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے، یعنی جو بکری آپ کو دودھ دے رہی ہو آپ کسی کو گفٹ کر دیں، یعنی ایسی چیز جس کا چلتا فائدہ ہو۔ جو شخص ان میں سے کسی بھی خصلت پر ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے ضرور جنت دیں گے، ضرور جنت عطا کریں گے، انہیں اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن ہمارے اندر شیطان کسی وقت یہ بات جمنے نہیں دیتا، مایوسی زیادہ رکھتا ہے کہ تمہیں تو مشکل ہی جنت ملے گی۔ تو جب بھی ایسی بات ہو تو اس کو جھٹلایا کریں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، انشاءاللہ ایسے کام کروں گی کہ اللہ کو راضی کروں اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے جنت عطا کرے۔ اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا کیئرنگ ہے، سارے انسانوں سے بڑھ کر، سارے لوگوں سے زیادہ۔ آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا بھی وہی ہے اور دلوں کا غم دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ سارے انتظامات بھی اسی کے ہوتے ہیں۔ اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن کس کے لیے ہوتے ہیں یہ وعدے پورے؟ اس کے لیے جو اللہ کے راستے میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے قربانیاں کرتے ہیں۔ جب آپ اپنا سب کچھ اللہ کو دے ڈالتے ہیں نا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں۔ مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں، اکثریت میجورٹی نہیں جانتی، اس لیے ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی حکم اور علم عطا ہو تو اس کے لیے کیا بننا ہوگا؟ نیک بننا ہوگا۔ اب اگلا مرحلہ آتا ہے تدبیر پوری ہونے کا۔ سفر لمبا ہے، ہم چاہتے ہیں جلدی فیصلے ہو جائیں اللہ کے، لیکن ابھی تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور امتحان میں ڈالنے لگا۔ ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، یعنی میری کوئی نیت نہیں تھی قتل کی، وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، تو میری بخشش فرما۔ تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، بے شک وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ بندہ جب یہ قول کہتا ہے
کہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں علی بن ابی طالب کے پاس حاضر تھا، سوار ہونے کے لیے آپ کے سامنے سواری لائی گئی. آپ نے جب اپنا پاؤں رکاب میں ڈال لیا تو بسم اللہ کہا، جب ٹھیک سے بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھا. پھر 3 بار الحمدللہ کہا، 3 بار اللہ اکبر، پھر کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دے، تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے. پھر آپ مسکرا دیے. آپ سے کہا کہ امیر المومنین آپ کس بات میں ہنسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ایسا ہی کیا جیسا کہ میں نے کیا، اور آپ بھی ہنسے تھے اس لیے میں بھی ہنسا. تو میں نے آپ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنسے؟ حضرت علی نے. تو اس پر آپ نے فرمایا بلا شبہ تیرے رب کو اپنے بندے پر تعجب آتا ہے جب وہ کہتا ہے اغفر لی ذنوبی، اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، کیونکہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے بلا شبہ اللہ اپنے بندے پر تعجب کرتا ہے، حیران ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے پر مسکراتا ہے، تعجب کرتا ہے. تو ہمیں کثرت سے اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے اور کثرت سے دعائیں کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بھی غفور الرحیم ہے. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پہ کیا اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، میں یہ کام آئندہ کبھی نہیں کروں. یہ ہوتی ہے نا توبہ، یہ ہوتی ہے استغفار، کہ پچھلے گناہ پر یا پچھلی جو بھی بھول چوک ہے اس پر انسان معافی چاہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے، یعنی تمہارا تو یہی کام ہے، روز لڑتے ہو کسی سے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح نہیں کرنا چاہتا. تو قتل و غارت جو ہے یہ فساد ہے. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا، بولا موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے. اب آپ دیکھیے پیغمبر کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیسا تعلق ہے کہ ہر موقع پر اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں. تو جو رب سے محبت کرتے ہیں وہ ہر موقع پر اپنے رب کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو ہر چھوٹی بڑی بات اسے شیئر کرنا چاہتا ہے، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی، دنیا کی، آخرت کی، دنیا جہان کی. لیکن دوسروں کے پاس وقت کب ہوتا ہے ہمارے لیے کہ وہ ہماری اتنی باتیں سن سکیں؟ تو اس لیے جس شخص کے دل میں بندوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی پھر وہ ہر چھوٹے بڑے واقعات میں فوراً اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے اور دعائیں مانگنے لگتا ہے. وہاں انہوں نے یہ اس وقت یہ نہیں کیا کہ اچھا تم لوگ بتاؤ میں کیا کروں. ٹھیک ہے، انسانوں سے انسان بعد میں مشورہ کرتا ہے، پہلی چیز دعا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ سب کچھ تیرے سپرد ہے، تو ہی بچانے والا ہے. مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا، یعنی جس سے میں بخیریت اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا. جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، وہ بھیڑ کے بیچ میں نہیں گھس رہی. قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام جا کے پوچھتے ہیں تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ یہ ایک نیک انسان کی نیکی کا مظہر ہے کہ وہ کسی پریشان حال کو دیکھے اور اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرے. یہ ان کی پریشانی کہ تم الگ کیوں کھڑی ہو، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی؟ قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر.
انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، یعنی ہم مردوں کے بیچ میں نہیں گھستی، یہ ہے حیا۔ اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی، اس لیے وہ تو آ نہیں سکتے اور ہم ان کی جگہ پر کام کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت عورت گھر کے باہر کام کے لیے نکل سکتی ہے، لیکن حیا کے تقاضے پامال کر کے نہیں، مردوں کے ساتھ مکسنگ نہیں، اپنے حیا اور وقار اور لباس ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کام سے کام۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکیوں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، اپنے رب سے مانگا۔ غور کیجئے، یہاں پانی کسی کا پلایا، اجرت نہیں مانگی کہ اچھا اب تم مجھے پے کرو، ان کا پانی پلا کے ان کی مشکل دور کر کے ان کو بھیج دیا اور خود آ کے درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کرنے لگے۔ جب انسان اس طرح تنہا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا، ایک ایسے شہر میں جس میں انسان کسی کو بھی نہیں جانتا، اس وقت جب انسان اللہ کو پکارتا ہے، اس پکارنے کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی خیر تو مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں، میں محتاج ہوں، اپنی محتاجی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندے کی عاجزی بہت پسند ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کیسے دعا سنتا ہے، ان کے سارے مسائل آگے دیکھتے ہیں ہم کہ حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں ہوا؟ ہم بھی یہ دعا بہت دفعہ پڑھتے ہیں، وظیفہ بنا کے پڑھتے ہیں، 100 دفعہ پڑھتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ جھٹ پٹ اس لیے حل ہو گیا کیونکہ انہوں نے آتے ہی پہلے کسی اور کا مسئلہ حل کر دیا، یعنی بغیر کسی لالچ کے انہوں نے ان لڑکیوں کی مدد کی تھی۔ تو دوسروں کی مدد کرنے کا اجر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان ہو جائے، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے دکھ دور ہو جائیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی پریشانی آئے فوراً دیکھیں آس پاس دائیں بائیں، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں، کسی کو میری مدد کی ضرورت تو نہیں۔ اور یہ اس وقت نہیں جب کوئی بلائے کہ پلیز ادھر آؤ میری مدد کرو، اس وقت بھی ہمارے کان پہ جوں نہیں رنگتی، کوئی چیخ چلا رہا ہو، بغیر کسی کے کہے، دوسرے کے چہرے سے، اس کی شکل سے، اس کے آثار سے معلوم کر کے کہ یہ شخص ضرورت مند ہے، اس وقت اس کی مدد کی جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی فوراً مدد کی۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ انبیاء سب سے زیادہ باحیا ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دے۔ انہوں نے مانگا کچھ نہیں، لیکن وہ بھی کتنے نیک لوگ تھے کہ انہوں نے بھی مفت کام لینا پسند نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو، یعنی پروٹیکشن دی۔ اب آپ دیکھیے مدد کیسے ہوتی۔ سب سے پہلے تسلی، ایک اجنبی شخص کو، ایک مسافر کو، ایک پریشان حال انسان کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی؟ کھانے پینے کی، اچھی بات کی، اچھے قول کی، ہمدردی کی، تو وہ اس کی ہمدردی کرتے ہیں۔ نجوت من القوم الظالمین، بالکل بے فکر ہو کے رہو، یہاں کوئی نہیں آتا تمہارے پیچھے۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھے وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو، یعنی کام بھی کر سکتا ہو، صحت مند ہو۔ اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔
کیونکہ ویسے تو گھر میں نوجوان لڑکا نہیں رکھ سکتے تھے، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، یعنی پھر اس سے زیادہ نہ روکا جائے، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ نکاح ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں تک کا کردار کیا نظر آتا ہے کہ وہ ایک ایسے مرد ہیں کہ جن کے اندر مردانگی ہے، اور وہ مردانگی کہاں نظر آتی ہے؟ ایک تو عورت کو پروٹیکٹ کرنے میں، دوسرے باحیا ہونے میں، کہ یہ نہیں کہ پانی پلا کے پیچھے ہی چل پڑے۔ آج تو اگر کوئی مرد کسی عورت کا کوئی کام کر دیتا ہے تو پھر کیا ہے، اسے انڈیو ایڈوانٹیج چاہتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں، آ کے اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جاب ملنے لگتی ہے، اور جاب کی بہترین شرط یہ ہے کہ نکاح ہو جائے، اسے قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ نکاح زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان کسی ایسے فتنے میں پڑے کہ جہاں ایمان سنبھالنا اور حیا قائم رکھنا مشکل ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو نکاح کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ ایک بھلے مانس شریف انسان کی طرح، نوبل مین کی طرح ان کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے برعکس جو بے غیرت ہوتے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی ایک کام نہیں کرتے۔ تو اس لیے مرد کی غیرت اور مردانگی اس میں ہے کہ وہ واقعی اپنے رول کو سمجھے اور اس کو نبھائے جو اللہ نے بحیثیت مرد اس کے اوپر رکھا ہے، ڈالا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے تو پھر وہ ذمہ داریاں بھی اٹھائے، وہ عورت پہ سب کچھ نہ ڈال دے بلکہ اس کو پروٹیکٹ کرے۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی، 8 کی بجائے 10 سال پوری کی۔ 10 سال بعد اب اپنے وطن واپس جانا چاہ رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک درخت میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے، اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹا، خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے، خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجیے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کس طرح اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے، کیسے مدد کرتا ہے، کیسے ان کا رعب دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، خالص اس کے لیے عمل کرنے والے انسان ہونا چاہیے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں ہی کا ہوگا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی سنی ہی نہیں تھی، انہیں جھٹلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخر انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔